الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج کے بھی یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں، اور کل بھی یہ بات ہم نے نقل کی تھی اور آج بھی اس کو دہراتے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے سے ہم دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے، ترجمے سے صرف مفہوم کے قریب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ان الفاظ میں جو دعائیں کی گئی ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے چند موٹی موٹی باتیں ان دعاؤں کے متعلق آپ کے سامنے عرض ہیں۔ وہ یہ کہ حضرات انبیاء کرام اپنے بڑے بڑے کارنامے پر مغرور ہونے کے بجائے یا اپنے کارناموں کو گنانے کے بجائے اللہ کے دربار میں ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے تھے جو اس کام کی ادائیگی میں سرزد ہونے کا امکان بھی اگر ہوتا تھا تو ہونے سے پہلے ہی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اگر میرے اس کام کے اندر میری طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہو، اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے کارناموں کو گنانا نہیں چاہیے۔ غرور آ جاتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور کعبے کی تعمیر یہ وہ تعمیر ہے جو قبلہ بننے والا ہے۔ آئندہ زمانے میں لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اتنا بڑا کارنامہ، لیکن اس کو گنا نہیں رہے ہیں، بلکہ امکانی بھول چوک، انسان ہونے کے نتیجے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی نہیں ہے، اس کا امکان ہے۔ اس امکانی غلطی پر بھی یہ اللہ کے دربار میں اپنی ان کوتاہیوں پر معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر ایسا ہوا ہو تو ہمیں آپ معاف فرما دیں۔ دوسری تمہیدی بات یہ ہے کہ انبیاء کیا ہر کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے، مخلوق سے ان کو تعریف نہیں چاہیے کہ لوگ یہ تعریف کریں کہ کتنی اچھی عمارت بنائی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر آپ پسندیدہ کام ہیں، اب آپ دیکھیں بظاہر ایک
4 کونے کے اعتبار سے عمارت بنا دی یا ان بنیادوں پر اٹھا دیا جس بنیاد پر کعبہ تھا، بظاہر کوئی خوبصورتی نہیں، لیکن اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا تو دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت بن گئی، اور لوگ اس کی طرف کشاں ہر طرف سے کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت کی دلیل ہے۔ بہرحال اس وجہ سے یہ مقبولیت ملی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق بنایا اور مخلوق سے اس کی تعریف نہیں چاہی۔ تیسری بات یہ ہے، ان دعاؤں کے اندر جو اللہ سے مانگا ہے وہ یہ مانگا ہے کہ میری امت میں، میری اولاد میں سے بنی اسماعیل کے اندر اے اللہ ایسا پیغمبر بھیج دیں جس کی صفت یہ ہو کہ وہ آپ کی کتاب کی تلاوت کرے، اس کو سمجھائے، اس کی حکمت کو سمجھائے، لوگوں کو کے اندر تزکیہ، برائیوں کو دور کرے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم نے بنو اسماعیل میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مانگا ہے۔ یہ تو موٹا سا خلاصہ ان آیتوں کا ہوا ہے، اور اس کی جو شروعات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کعبے کے معمار یا کعبہ پہلے سے موجود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر اس کی تعمیر فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بنیاد تو پر تعمیر کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب بنیاد پہلے سے موجود ہو، تو کعبہ یہ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں تعمیر کا ذکر ہے اس کو انہی بنیادوں پر اٹھایا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اور طوفان نوح میں وہاں پانی کے ذریعے سے وہ اس کی بنیادیں چھپ گئی تھیں، اور اللہ نے اپنے حبیب، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کو کھولا، اور حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر فرمائی اس طرح سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور مٹی دیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرمایا کرتے تھے، اور جس پتھر پر تعمیر فرما رہے تھے اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ معجزے کے طور پر پتھر بڑا ہوتا چلا جاتا تھا جو تعمیر بڑی ہوتی تھی۔ چنانچہ اسی تعمیر کے دوران جب بنا رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیں، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور جانکار بھی ہیں۔ اور دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا دیں۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اگر آج ہمیں خیر کے کام کی توفیق ملی ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کل کو بھی ملے، پرسوں کو بھی ملے، یا مرتے دم تک بھی ملے۔ اللہ سے خیر کے کام کی توفیق ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اگر آج آپ نے ہمیں یہ خیر کے کام کی توفیق دی ہے تو اے اللہ اس کو چھین نہ لیجئے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے نمازی بہت سے دن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر چھوٹ جاتا ہے، پھر کرتے ہیں کوشش، پھر چھوٹ جاتا ہے،
لہذا برابر اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ اطاعت و فرما برداری ہم سے کبھی دور نہ ہو جائے، ہم کو ہمیشہ اپنی اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائیے گا کہ ہم سے آپ کی مرضی کے خلاف زندگی کے کسی مرحلے میں، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، سفر ہو، حضر ہو، اے اللہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، اور ایک اور دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا فرما، اور وہ امت بھی کیسی ہو؟ جو تیری فرما بردار ہو، اور اس امت کا نام قوم مسلم ہو، یعنی اطاعت و فرما برداری میں سے پکاری جائے۔ اور یہ امت ملی جس کا ذکر ہے یہاں، وہ بنی اسماعیل میں سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ امت محمدیہ موجود ہے۔ اسی امت کا نام امت مسلمہ ہے، جس کی دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ یہ گھر بنا ہے، لوگ یہاں طواف کرنے آئیں گے، حج کرنے آئیں گے، عمرہ کرنے آئیں گے، تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے اور طواف کے احکام بتلا دیجئے، سکھلا دیجئے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم تو اللہ سے دعا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حج کے احکام سکھلا دیں، اور ہم اور آپ حج کے احکام سیکھے بغیر حج کرنے چلے جائیں، بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ لہذا جو بھی وہاں جانا چاہتا ہے، وہاں کے کچھ آداب ہیں، اصول ہیں، ان اصولوں کو جاننے کی حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سکھلا دیں اس گھر کے آداب، کہ ہم سے اس گھر کی شان میں کبھی زندگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائیں۔ لہذا جو بھی وہاں جانا چاہتا ہے، وہاں کے آداب، وہاں کے اصول، وہاں کا لباس، وہاں کس طرح سے رہا جائے گا، طواف کیسے کیا جائے گا، حج کے احکام ضرور سیکھنے چاہیے۔ کہ اس کی دعا خود معمار کعبہ تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم خود اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہاں کے احکام سکھلا دیں، اور پھر یہ دعا کی۔ لہذا جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے، ضروری ہے، لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ وہاں کے آداب کو سیکھ کر جائے تاکہ غلطیاں نہ ہوں۔ اسی غلطی سے بچنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا کہ کہیں بھول سے ہم سے یہاں کے آداب اور اس دربار میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ بے شک آپ بڑی توجہ اور عنایت اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ مقامات حج کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے دکھلا کر متعین کر دیا گیا ہے، اور اس کے احکامات حج کی واضح تلقین اور تعلیم فرمائی گئی تھی حضرت ابراہیم کو بھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اور پھر یہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دعا کی کہ اللہ ایک ایسا پیغمبر میری نسل میں عطا فرما دیجئے جس کی شان یہ ہوگی کہ یعلمہم الکتاب، وہ کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھائیں گے، لوگوں کے اندر اگر کوئی برائی ہو اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اس دعا کے سلسلے میں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام
پیدا بھی نہ ہوئے تھے بلکہ ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں۔ بہرحال جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یا ہم ان کے معتقد ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت کو، یعنی آپ کے رسول ہونے کو تسلیم کرے، اور آپ نے جو تعلیمات پیش فرمائی ہیں ان کو قبول کرے۔ جو ان کو قبول کرے گا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا معتقد ہوگا۔ یہ ان دعاؤں کا اور ان مضامین کا جو اس وقت چل رہے ہیں اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے بتایا کہ بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا تھا، لیکن حوادث زمانہ کی وجہ سے وہ منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اثر نو انہی بنیادوں پر اس کو اٹھایا جو بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، اور اس کی اطلاع ان کو وحی کے ذریعے سے دی گئی۔ دیکھیے یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بلکہ فرمایا کہ بنیادوں پر اٹھا رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ بنیادوں پر اٹھایا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، کارنامے گنائے نہیں جاتے بلکہ کارناموں میں ہونے والی امکانی غلطی سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ خدمت قبول فرما لیں، بے شک آپ اور صرف آپ ہر ایک بات کو سننے والے اور ہر ایک کو جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلم، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی کام کر لیں گنانے لگ جاتے ہیں۔ گنانا نہیں چاہیے بلکہ اس میں غلطی سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، یعنی فرما برداری وقتی نہ ہو، ہماری ساری زندگی کے لیے فرما برداری ہو، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو مناسک کہتے ہیں حج اور عمرہ کے طریقے کو، اور مناسک کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے آداب کو، اور ہم کو ہمارے مناسک یا مناسک حج عمرہ یا ہماری عبادتوں کے طریقے سکھلا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت انہی طریقوں پر کی جائے گی جس کو اللہ نے بیان فرمایا، مرضی سے عبادت نہیں ہوتی۔ اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک اے اللہ آپ اور صرف آپ معاف کر دینے کے عادی اور بڑی رحمت کے مالک ہیں۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور اے ہمارے پروردگار
ان میں یعنی ہماری نسل میں یا امت مسلمہ میں یا بنو اسماعیل میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، یعنی فرشتہ نہ ہو، انسانوں میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، ان کی حکمت کی باتیں، لوگوں کو پاکیزہ بنانا، یہ ایک نبی کا کام ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔